اب سنیں قرآن مقدس کی سورہ بقرہ ہے، اور یہ پہلے پارے کے آخری کے اندر اللہ پاک نے 15ویں رکوع کے اندر کیا بات بیان فرمائی؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، یاد کرو جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے، کس نے آزمایا؟ اس کے رب نے آزمایا۔ امتحان لینے والا کون ہے؟ اللہ امتحان لینے والا ہے، ممتحن بڑا ہے، امتحان لینے والا بہت بڑی ذات ہے، خالق ذات ہے، مالک ذات ہے۔ اور امتحان دینے والا کون ہے؟ ابراہیم پیغمبر ہے۔ امتحان لینے والا اعلیٰ خالق مالک، امتحان کوئی معمولی نہیں ہوگا، امتحان بھی بڑا سخت ہوگا۔ میرے اور آپ کے اوپر وہ امتحان نہیں ہے جو اللہ پاک نے اپنے پیغمبروں سے امتحان لیے ہیں۔ ہم بڑے مومن کہلواتے ہیں، بڑے بڑے نعرے لگاتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے ہمیں ان امتحانوں کے اندر نہیں ڈالا جو امتحان اللہ نے اپنے خاص مقرب بندوں سے امتحان لیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے اپنے بندے ابراہیم سے امتحان لیا، اور کن چیزوں میں امتحان لیا؟ یہاں اللہ پاک نے ابہام کے طور پر بات کی ہے۔ اللہ فرما رہی ہیں بے کلمات، چند کلمات کے ذریعے سے ابہام رکھا ہے، بات کھولی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے اس مقام میں اللہ نے بات کھولی نہیں ہے۔ کون سا امتحان اللہ پاک نے لیا؟ بے کلمات، اللہ نے فرمایا ابراہیم تیار ہو جاؤ، میں نے آپ سے امتحان لینا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے ہیں، اللہ نے بتایا نہیں ہے کہ یہ امتحان لوں گا، یہ امتحان لوں گا، بس فرمایا بے کلمات، چند کلمات و احکامات کے ذریعے میں امتحان لوں گا۔ میرے معزز سامعین، وہ کلمات کیا ہیں؟ قرآن کو کھولو، قرآن پڑھو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات جہاں بھی قرآن بیان کرتا ہے ہر موقع پر یہی کلمات ہیں جن کو اللہ نے دوسرے مقامات کے اندر، دوسری جگہوں کے اندر اللہ نے کھول کھول کر بیان کیا ہے۔ اس آیت کے اندر اجمال ہے، لیکن دوسرے مقامات کے اندر اللہ نے تفصیل بیان کیا ہے۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے۔ سب سے بڑا مفسر خود اللہ ہے۔ اللہ اگر اپنی بات خود کھول کر بیان کر دے، ہمیں کسی اور تفسیر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لوگ اصل میں قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن دوسری جگہ اپنی بات خود کھول کر بیان کر دیتا ہے، لیکن قرآن کی تفسیر لوگ قرآن سے نہیں کرتے بلکہ دوسرے ماخذ کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ پاک نے خود قرآن کے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے، ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے، اس کو آسان تفسیرہ، ہم نے اس کو بہترین تفسیر بنا کر نازل کیا ہے۔ خود اللہ پاک نے اس کی جو تفسیر کر دی ہے، متکلم اپنی بات کی خود وضاحت کر دے تو دوسروں کی وضاحت کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ پاک نے بے کلمات فرمایا، میں نے اپنے ابراہیم پیغمبر سے چند کلمات کے اندر امتحان لیا، میں نے ان سے، اور اللہ پاک نے یہاں رزلٹ بھی سنا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں دوسرے مقامات بھی میں پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں، لیکن پہلے اس امتحان کے بعد جو اللہ نے رزلٹ سنایا ہے، رزلٹ بھی سن لو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَتَمَّهُنَّ، جتنے بھی میں نے اپنے خلیل پیغمبر سے امتحان لیے، ہر امتحان کے اندر، ہر کلمے کے اندر، ہر موڑ کے اندر، ہر جگہ کے اندر میرا یہ پیغمبر أَتَمَّهُنَّ پہلی پوزیشن حاصل کرنے والا، پہلے نمبر پر آنے والا میرا خلیل پیغمبر۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ وہ امتحان سخت ہیں، بڑے سخت ہیں۔ اگر وہ امتحان ہمارے اوپر آ جائے، ہم تو بالکل ہی، میں تو اپنے آپ کو دیکھتا ہوں بڑا کمزور ہوں۔ اے اللہ تیری بڑی مہربانی ہے، تو نے ہمیں ان امتحانوں میں نہیں ڈالا۔ اور یقیناً یہ امتحان برداشت کرنے والی بھی وہی ہستیاں تھیں، وہی لوگ تھے۔ ہمارا ایمان بڑا کمزور ہے،
ہم تو 10 روپے میں بھی اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں. ہمارا ایمان بالکل کمزور ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَتَمَّهُنَّ میرے ابراہیم پیغمبر نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے. اللہ تعالیٰ امتحان لینے والا، اس امتحان کے اندر پہلے نمبر پر آنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بدلے میں نے ان کو کیا انعام دیا. اللہ فرما رہے ہیں قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اے میرے ابراہیم پیغمبر، آئندہ جو بھی پیغمبر پیدا ہوں گے، جو بھی لوگ آئیں گے، میں نے پوری انسانیت کا آپ کو امام بنا دیا ہے، پیشوا بنا دیا ہے. حتیٰ کہ آخری پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کو اللہ پاک نے بڑا مقام دیا، بڑی شان دی، بڑا رتبہ دیا ہے. تا قیامت کے پیغمبر ہیں، میرے پیارے پیغمبر ہیں. لیکن اس پیغمبر کو بھی اللہ پاک نے حکم دیا ہے فَاتَّبِعْ مِلَّتَ ابراہیم. اے میرے پیارے پیغمبر، آپ کی ملت اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ ملت ابراہیم کی آپ پیروی نہیں کریں گے. آپ کی ملت وہ ملت ہے جو ابراہیم علیہ السلام والی ملت ہے. فَاتَّبِعْ مِلَّتَ ابراہیم. آپ پیچھے چلیں گے، ابراہیم کی ملت آگے ہوگی. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی پیغمبر پیدا ہوئے، پیغمبروں کے پیروکار صحابہ پیدا ہوئے ہیں، سب کو اللہ پاک نے حکم دیا میرے ابراہیم کی پیروی کرو. میرے ابراہیم کی کیا کرو؟ ہم نہیں کر رہے، صرف قربانی کا عمل. بس ایک پوائنٹ بتاتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ مسلمان. کون تھے؟ کوئی فرقہ نہیں ہے، کوئی جماعت نہیں ہے، کوئی گروہ نہیں ہے، بلکہ دعا کرتے ہیں. قرآن میں دعا لکھی ہوئی ہے ربنا وجعلنا مسلمین لک. اے اللہ مجھے تو اپنا فرما بردار بنا، مسلمین لک. پھر فرمایا ومن ذریتنا، اے اللہ میری نسل اور آل اولاد کو بھی کیا بنا؟ امتا مسلمتا لک. ایک امت بنا، ایک امت بنا. فرقوں میں نہ بٹ جائیں، گروہوں میں نہ بٹ جائیں، جماعتوں میں نہ بٹ جائیں، دھڑوں کے اندر تقسیم نہ ہو جائیں. اے اللہ میری ذریت ہو امتاً، کیا ہو؟ ایک ہی امت، امتا مسلمتا لک، جو تیرے آگے جھکنے والی ہو. اے اللہ امت مسلمہ. آج امتا مسلمتا لک جو ہے، یہ امت کس میں تقسیم ہو چکی ہے؟ فرقوں میں. ہر ایک اپنے فرقے میں بڑا خوش ہے. اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے کہ لوگوں نے اپنے دین اسلام کے اندر فرقے بنا لیے. کل حزب بما لدیہ فارحون. اللہ فرما رہے ہیں ہر ایک اپنے فرقے میں بڑا خوش ہے. ہر فرقے والا میں جنتی ہوں، میری جماعت جنتی ہے، میں جنت میں جاؤں گا، بس دوسرے فرقے والا جنت میں نہیں جائے گا. ہر ایک اپنے فرقے کے اندر، حالانکہ فرقوں کی قطعاً گنجائش ہی نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں نے دعویٰ کیا کہ ہمارے مسلک کے تھے، یعنی یہودی دعویٰ کرتے تھے یہودی تھے. عیسائیوں نے دعویٰ کیا نا وہ تو ہمارے تھے. اللہ پاک نے اعلان کیا قرآن پاک کے اندر، سن لو اعلان قرآن کا. اللہ کا اعلان ہے، اپنے خلیل پیغمبر کے بارے میں اعلان ہے. ما کان ابراہیم یہودیوں ولا نصرانیوں. اللہ فرما رہے میرا ابراہیم نہ یہودی فرقے کا نہ عیسائی فرقے کا. ما کان ابراہیم یہودیوں ولا نصرانیوں ولیکن کان حنیفا مسلما. خالص مسلمان میرا ابراہیم. وہ ایک قربانی کرنے والا، لاکھوں کا جانور ذبح کرنے والا. تو دیوبندی بنا بیٹھا ہے، تو بریلوی بنا بیٹھا ہے، تو
اہل حدیث فرقے کے اندر پڑا ہوا ہے، کوئی شیعہ کہلواتا ہے اگر ابراہیم سے نسبت قائم کرنی ہے، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اگر تعلق قائم کرنا ہے تو اپنے آپ کو فرقوں سے بچا کے رکھے، اعلان کر میرا کوئی فرقہ نہیں، ما کان ابراہیم یہودین، اب ہمیں اعلان کرنا پڑے گا، نہ دیوبندی نہ بریلوی نہ شیعہ نہ سنی، ولیکن کان حنیفم، آنکھوں نہ سارے، ولیکن کان حنیفم مسلمہ، پکا لو جملہ حنیفم مسلمہ۔ اللہ پاک نے فرمایا میرا ابراہیم حنیف پیغمبر، یکسو ہونے والا پیغمبر، فرقوں سے بچنے والا پیغمبر، میرا خلیل پیغمبر، خالصتاً میرا مسلمان پیغمبر ہے، کوئی جماعت نہیں، کوئی دھڑا نہیں ہے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کو تم مانتے ہو، ان کی یقیناً سنت کو زندہ کرتے ہو، لاکھوں کے جانور لے کر ذبح بھی کر دیتے ہو، گوشت بڑے مزے کے ساتھ کھاتے بھی ہو، کھلاتے ہو۔ اور میرے دوستو ذرا ابراہیم علیہ السلام کا اللہ پاک نے جو تعارف کروایا ہے ذرا اس کو تو پہچانو، ذرا اپنے گریبان کے اندر جھانک کر تو دیکھو، کل قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام بھی وہاں موجود ہوں گے، تم فرقہ پرست لوگ کس طرح ابراہیم علیہ السلام کا سامنا کرو گے؟ ابراہیم علیہ السلام تو یکسو ہونے والے، خالصتاً مسلمان، فرقوں سے بچنے والے۔ ہم فرقوں سے بچے نہ بچے، فرقوں سے نکلنا بڑا مشکل ہے، یہ ایسا زہر ان لوگوں نے پلا دیا ہے، یہ شرارت کر دیا ہے۔ قرآن کی آیتیں سناؤ، یہ قرآن کی آیتوں سے یہ ٹس مس نہیں ہوتا، اس میں تبدیلی نہیں آتی، بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں میں اہل سنت والجماعت دیوبندی، اہل سنت والجماعت بریلوی، فلانا اہل حدیث، شیعہ، حیاتی مماتی چکڑالوی اشاعتی پرویزی، پتہ نہیں کیا کچھ ہے، فرقے بنا لیے۔ میرے معزز سامعین، اسلام کے اندر فرقوں کی قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ ملت ابراہیم کا تقاضا کیا ہے کہ امتم مسلمۃ لک، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ پکا لو اس آیت کو، تب قربانی قبول ہوگی، ہو فرقے کے اندر، ہو دھڑے کے اندر، اور فرقوں کے اندر ہی نجات سمجھے بندہ کہ میرے ہی فرقے میں نجات ہے، بس اللہ اللہ تعالی ہمیں ملت ابراہیم پر صحیح معنی چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آؤ میرے معزز سامعین، وہ چند کلمات کون سے ہیں جن کے اندر اللہ پاک نے اپنے خلیل کو آزمایا؟ کون سے کلمات ہیں اللہ تو بتا دے، کون سے کلمات ہیں؟ آؤ میں ایک مقام آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، یہ سورہ مریم میرے سامنے ہے، ویسے بہت سارے مقامات کے اندر خود جا کے پڑھ لینا۔ ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے تمام واقعات قرآن کے اندر اللہ پاک نے بیان کر دیے ہیں، پڑھ لینا۔ ایک بات کی طرف توجہ دلاتا ہوں، سورہ مریم میرے سامنے ہے، اور یہ سورہ مریم کا تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، ذرا تذکرہ کر کے سنو اس کتاب کے اندر کس کا؟ میرے ابراہیم پیغمبر کا۔ میرے ابراہیم کا تذکرہ کر کے سناؤ، ان کا ذکر کر کے سناؤ، ان کے حالات بیان کر کے سناؤ۔ میں نام نہیں لیتا، ایک مولوی تقریر کر رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ نے کہا ہے کہ پیروں کا، فقیروں کا، بزرگوں کا ذکر کرنا چاہیے، یا فرید یا فرید، یا عبد القادر جیلانی، یا عبد القادر جیلانی، تم ہمیں منع کرتے ہو۔ قرآن میں اللہ نے کہا ہے وَاذْكُرْ فِي الْإِبْرَاهِيمِ، میرے ابراہیم کا ذکر کرو۔ میرے ابراہیم کا کیا مطلب ہے؟ تسبیح پڑھو، یا ابراہیم یا ابراہیم یا ابراہیم، یہی معنی ہے۔ اس نے تو یہی معنی لیا ہے، اس سے اس نے یہی معنی لیا ہے کہ اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم کا ذکر کرو۔ ہم جو یا فرید کہتے ہیں، یا عبد القادر جیلانی کہتے ہیں، تو اللہ نے تو حکم دیا ہے میرے نیک بندوں کا تذکرہ ذکر کرو، یعنی ان کی تسبیح پڑھو، نعوذ باللہ۔
قطعاً یہ مفہوم تحریف ہے قرآن پاک۔ اللہ کی کتاب سے ناانصافی اور ظلم اور زیادتی ہے، یہ شرک کو ہوا دینے کی بات ہے۔ واذکر، ذرا تذکرہ کر کے سناؤ، ذکر کرو، کیا مطلب؟ حالات سناؤ۔ آگے اللہ نے جو تذکرہ کر کے خود سنایا ہے وہی مراد ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ تسبیح پڑھ لو اور ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتے چلے جاؤ، یہی ذکر ہے ابراہیم علیہ السلام کا، اور ہم نے اسی کو ذکر سمجھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، میرے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کر کے ان کو سناؤ۔ اس کتاب کے اندر کیا تذکرہ ہے؟ پہلے اللہ نے فضیلت بیان کیا، اپنے پیغمبر کی مقام بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، میرا ابراہیم پیغمبر، کون پیغمبر؟ صدیقاً، کیا فرمایا؟ صدیقاً پہلے بیان کیا ہے، نبوت والی صفت بعد میں بیان کیا ہے۔ سمجھانا چاہتے ہیں اللہ کہ میرا پیغمبر جو ہی پیدا ہوتا ہے، بچپن ہوتا ہے تو صدیق ہوتا ہے، لڑکپن ہوتا ہے تو تب بھی صدیق ہوتا ہے، وہ بڑی عمر میں جاتا ہے صدیق ہوتا ہے۔ یعنی اللہ پاک صداقت والی صفت پہلے اللہ میں رکھ دیتے ہیں، وہ نبوت سے پہلے بھی سچے ہوتے ہیں، اس لیے اللہ پاک نے صدیقاً پہلے بیان کیا۔ اس کے بعد فرمایا نبیہ، وہ میرے پیغمبر اور نبی اور رسول تھے۔ میرے معزز سامعین، قرآن کی نص قطعی کہہ رہی ہے، واضح آیات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام صدیق النبی، سچے پیغمبر ہے۔ صدیق پیغمبر ایک صادق ہوتا ہے، ایک صدیق ہوتا ہے، صدیق مبالغہ ہے میرے معزز سامعین۔ اس کا اگر مفہوم اپنی زبان میں بیان کیا جائے، جو کبھی بھول کر بھی جھوٹ نہ بولے، بھول کر بھی جھوٹ، فرماتے ہیں انہو کان صدیقا نبیّا، پکا لو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے کیا ہیں؟ سچے نبی ہیں، صدیق پیغمبر ہیں۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں اذ قال لأبیہ، پہلا امتحان شروع ہو رہا ہے، کلمات ان میں سے پہلا امتحان اس کا یہاں سے آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے خلیل ابراہیم پیغمبر کے اوپر وحی نازل فرما دی ہے، اے میرا ابراہیم پیغمبر میرا تعارف کروا، میری توحید کے ڈنکے بجا، میری عظمت، میرا تعارف اپنی عوام، اپنی قوم کو کرا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا پورا معاشرہ، پورا علاقہ، حتیٰ کہ پوری وہاں کی ملت کفریہ جو ہے شرکیہ، شرک کے اوپر مبنی ہے، بت پرست بھی وہاں موجود ہیں، ستارہ پرست ہیں، کواکب پرست ہیں، یقیناً کواکب پرست، شمس پرست ہیں، چاند کی پوجا پاٹ کی جا رہی ہے۔ اس میں دیکھا کہ میرا بابا آذر صرف بتوں کی پوجا کرنے والا نہیں ہے، بلکہ پہلے پتھر لیتا ہے چھیڑیوں کے ساتھ، ان پتھروں کو چھن چھن کے ان کی مورتیں بنا کے، ان کی شکلیں بنا کے وہ لوگوں کو کہتا ہے یہ ہے تمہارا الہ، یہ ہے تمہارا معبود۔ شکلیں بنا دی ہیں، شکلیں بنانے کے بعد، بت بنانے کے بعد بت فروخت بھی کرتا ہے، بیچتا بھی ہے اور ان کے آگے جھکتا بھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جناب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا میں اگر دوسروں کو دعوت دیتا رہا ہوں، میں تو پہلے اپنے گھر کو کیوں نہ سنبھالوں، اپنے گھر سے آغاز کرتے ہیں، اپنے بابے کو بلاتے ہیں، ابا جان میں آج ایک بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن بڑے ادب کے ساتھ، اس کے ساتھ بڑے ادب کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ۔ قرآن کیا کہتا ہے ذرا توجہ کرنا، قرآن کے الفاظ ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اذ قال لأبیہ، یاد کرو میرے پیارے پیغمبر وہ وقت جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بابے سے کہا، لأبی فرمایا لأمہ نہیں کہا، بعض مولویوں نے چکر دیا ہوا ہے کہ یہ بابا نہیں تھا یہ چاچا تھا۔ وہ قرآن کی کیوں مخالفت کرتے ہو؟ ہر راستے میں، ہر جگہ قرآن کے سامنے روایتیں لے کر آ جاتے ہو۔ معلوم ہوتا ہے بڑی بڑی ملیں کھلی ہوئی تھی قرآن کے خلاف، جس کے اندر بڑی بڑی روایتیں گھڑنے والے گھڑتے رہے، صحیح حدیثوں کے اندر غلط حدیثیں ملانے لگے اور قرآن کے خلاف باتیں لکھنی شروع کر دی۔ قرآن آواز دیتا ہے اذ قال لأبیہ، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے کس کو؟
اپنے چاچے کو، جڑا مولوی آکھے چاچا ہی دول، جو کہے چاچا تھا، اس نے قرآن کی بات نہیں، اس نے وہ روایت کی بات مانی، مفسر کی بات مانی، محقق کی بات مانی، اللہ کی بات اس نے چھوڑ۔ افسوس نہیں ہے اس کے اوپر؟ لے ابھی اچھا چاچے کے لیے عربی قرآن میں موجود ہے، امی کے الفاظ قرآن میں موجود ہیں کہ نہیں ہے؟ اللہ کو نہیں آتی تھی عربی، نعوذ باللہ؟ اللہ تعالیٰ نے لے ابھی ہی کیوں کہا ہے؟ یہ والد ہے۔ جب کہا انہوں نے اپنے باپ سے، کیا کہا؟ یا اباتی، اے میرے پیارے ابا جان، یا اباتی، اے میرے ابا جان۔ یا ابد کے اندر جو محبت چھلک رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کے اندر، پہلے دعوت اپنے بابے کو دی ہے، پتہ نہیں پھر ٹائم ملتا ہے نہیں ملتا، پہلے اپنے والد کو دعوت دیتے ہوئے کیا فرماتے ہیں؟ یا آباتی، اے میرے پیارے ابا جان، میں آج سوال کرنا چاہتا ہوں، لما تعبدو، لما تعبدو، کیوں عبادت کرتے ہو ان کی؟ مالا یسمعو، جو نہ کوئی بات سن سکتے ہیں، ولا یبصر، اور نہ دیکھ سکتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور تیرے ذرہ برابر کام آ سکتے نہیں ہے۔ لا یسمعو، کچھ نہیں سنتے، ولا یبصر، دیکھتے نہیں ہے، ولا یغنی عنک شیئا، یہ اللہ ہے ہر جگہ، اللہ ہے، لا یسمعو۔ قرآن کہتا ہے لا، ابراہیم کی زبان کہہ رہی ہے لا، تو قربانی کرنے والا کہتا ہے نہیں، جوتوں کی آٹ سنتے ہیں جی، مرنے والے جوتوں کی آٹ قربانی کر رہے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے۔ اور عقیدہ کیا ہے کہ جوتوں کی آٹ مردہ سنتا ہے؟ وہ تیرا تو عقیدہ ابراہیمی نہیں ہے، پہلے عقیدہ ابراہیمی بنا، اپنا عقیدہ درست کر، ابراہیم علیہ السلام والا عقیدہ بنا، تیرا عقیدہ ابراہیم علیہ السلام والا ہوگا، تب تیرا چھترا کا یہ بکرا تیرا جانور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ اگر تیرا عقیدہ ابراہیم علیہ السلام والا نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ کیا ہے؟ لا یسمعو، اے ابا جان، جن کی پوجا تو کر رہا ہے، جن کے آگے سجدے تو کر رہا ہے، جن کے نام کی نظر نیازیں دیتا ہے، جن کے نام کے اٹے کھٹے دیتا ہے، جن کے نام کے چڑھاوے چڑھاتا ہے، جن کے نام کی سب کچھ کرتا ہے، لا یسمعو، پہلی نفی کی ہے، سنتے نہیں ہے، سنتے، یہ کہتے نہیں قبر والے تو سنتے ہیں، وہ تو دیکھتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، اللہ اللہ۔ یہ عقیدہ رکھنے والا ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے کے ساتھ اس کا عقیدہ ملتا ہے؟ بتاؤ، عقیدہ تو نہیں ملتا ہے اس کا۔ اپنا عقیدہ ملا ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے کے ساتھ، تب قربانی کر، تب حج کر، حج کے سارے مناسک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ آپ مینا میں جاتے ہیں، آپ مزدلفہ میں جاتے ہیں، آپ سعی بین صفا و مروہ کرتے ہیں، آپ شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، مقام ابراہیم میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، وہ مسکن ہے ابراہیم علیہ السلام کا۔ وہ تیرا حج اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک کہ تیرا عقیدہ ابراہیم علیہ السلام والا نہیں ہوگا۔ عقیدہ تیرا ابراہیم علیہ السلام کے خلاف ہے۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں لا یسمعو ولا یبصرو، نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ تیرے کچھ کام آ سکتے ہیں۔ لوگ جواب دیتے ہیں یار یہ تو بتوں کے بارے میں ہے، تو قرآن نے تم قبروں کے بارے میں کہاں فرمایا؟ اور قرآن میں قبر کا لفظ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ اللہ پاک نے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وما انت بمسمع من فی القبور، اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان قبر میں پڑے ہوئے لوگوں کو سنوا نہیں سکتے۔ قبر کا بھی لفظ ہے، اللہ پاک فرما رہے ہیں میرے پیارے پیغمبر آپ قبر میں پڑے ہوئے لوگوں کو، خواہ وہ قبر میں پڑا ہوا نبی ہو، قبر میں پڑا ہوا ولی ہو، قبر میں پڑا ہوا کوئی شہید ہو، قبر میں پڑا ہوا کوئی بزرگ ہو، قبر میں پڑا ہوا کوئی مومن ہو، قبر میں پڑا ہوا کوئی فاسق ہو، جو کچھ بھی ہو، قرآن کا سارے عموم کے اندر ہے یہ بات۔ اللہ پاک فرماتے ہیں انک لا
تسمع الموتا، الموتا کے اندر انبیاء بھی داخل، الموتا کے اندر اولیاء بھی داخل، الموتا کے اندر سارے بزرگ بھی داخل ہیں، کسی کو آپ سنوا۔ یہ قرآن ہے، قرآن کی تو انہیں ماننی نہیں۔ روایت میں آیا جی نہیں جی وہ تو جوتوں کی آہٹ بھی سن لیتے ہیں، قرآن کو کدھر کرو گے بتاؤ؟ یہ قرآن صرف ختم دلانے کے لیے، صرف چاول کھانے کے لیے ہے۔ ماں مر گئی ہے، مولویوں کو، طلباء کو، مدرسے کے طلباء کو بلایا گیا ہے، ختم دلاؤ، ماں بخشواؤ، اور ادھر طلباء ایک ایک پارہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ادھر دیگ بھی پک رہی ہے، ان کی نگاہ دیگ پر ہے اور ادھر فر پڑھے جا رہی ہیں۔ پڑھوانے والا، دیگ پکوانے والا سمجھ رہا ہے کہ میری ماں کے لیے پڑھ رہی ہیں، یقین جانیے وہ ماں کے لیے نہیں پڑھ رہے، وہ دیگ کے لیے پڑھ رہے ہیں، وہ چاولوں کے لیے پڑھ رہے ہیں، وہ تیرے قورمے کے لیے پڑھ رہے ہیں، وہ تیرے مردے اور تیری ماں اور باپ کے ساتھ ان کا کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ یہ عجیب معاملہ تو نے کیا ہوا ہے، اور قرآن کو محض صرف بخشوانے کی کتاب سمجھا ہے۔ عقیدہ بھی قرآن والا بنانا، نظریہ قرآن والا بنا، یہ بخشوانے والی کتاب نہیں ہے، یہ تو زندگی بنانے والی کتاب ہے۔ اس سے تو زندگی بنتی ہے، اس سے تو انقلاب آتا ہے، دل کی تاریں اس قرآن کو تدبر کی نگاہ سے پڑھنے سے ہلتی ہیں تاریں۔ شرط یہ ہے کہ دل زندہ ہونا چاہیے، مردہ دل قرآن قبول نہیں کرتا، جس کا دل مردہ ہوگا اس کی تاریں نہیں ہلے گی دل کی۔ یہ قرآن یقیناً اس دل کو ہلا دیتا ہے جس دل میں انابت ہوتی ہے، خوف الہی ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، متقی بننا جو چاہتا ہے، آخرت کی فکر ہوتی ہے، وہ قرآن سنتا ہے، اس کے دل کی تاریں ہلنے لگ جاتی ہے، وہ اللہ کی کتاب کو قبول کرنے لگ جاتا ہے۔ شرک کرنے والا، مردوں کے اوپر قرآن پڑھنے والا، مردوں کے لیے اللہ کی کتاب کو پیش کر کے بیچنے والا، اللہ کی آیات کو بیچ کر اپنے بینک بیلنس بنانے والا، اللہ کی کتاب کے بلبوتے پر مدرسے کھڑے کرنے والا، اللہ کی کتاب کی آیتوں کو بیچ کر چندے اکٹھے کرنے والا، یہ کبھی بھی اللہ کی کتاب کو ماننے والا نہیں بنے گا، کبھی بھی اس کے دل میں قرآن اثر نہیں کرے گا۔ اس نے قرآن پاک کو دنیا کمانے کے لیے بنایا ہے، سمجھا ہے، جبکہ یہ کتاب ہمارے لیے دنیا آخرت کی کامیابی کا ضامن بن کر آیا ہے۔ یہ عقائد کی کتاب ہے، یہ ایمان کی کتاب ہے، یہ ہمارے اعمال کی کتاب ہے، ہماری زندگی کی بک گائیڈ ہے، یہ ہمارے لیے اللہ نے بھیجی ہے۔ مشینری انسانیت کی اللہ نے پیدا کی ہے، اور اس کو چلانے کا طریقہ بھی اللہ نے قرآن میں بتایا ہے۔ وہ ایک بک ہوتی ہے ہر مشین کے ساتھ، تیری مشین کا خالق اللہ ہے، اور اس مشین کو چلانے کا طریقہ اللہ نے قرآن میں لکھ دیا ہے۔ اس کو پڑھو اور اپنی زندگی کی لین کو سیدھا کر دو۔ اللہ عمل کی زندگی نصیب فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام والا عقیدہ اپناؤ گے؟ ترجمہ کرتے ہیں بات، یا ابت، اے میرے ابا جان۔ دوسری مرتبہ فرمایا، اے میرے ابا جان، یا ابت انی قد جانی من العلم، جو علم میرے پاس آیا ہے، ما لم یاتک، وہ علم ابا جان تیرے پاس نہیں ہے۔ بات بڑے چھوٹے کی نہیں ہے، باپ بیٹے کی نہیں ہے، بات علم کی ہے، دلیل کی ہے۔ اے ابا جان میرے پاس دلیل آ گئی ہے، علم آ گیا ہے، ما لم یاتک، جو علم تیرے پاس نہیں ہے، لہذا فتبعنی، اے میرے ابا جان میری پیروی کر لو، میرے پیچھے چلنے والے بن جاؤ۔ میں کیا کروں گا؟ اہدک صراطا سویا، میں تمہیں صراط مستقیم پر چلا دوں گا۔ ہر پیغمبر یقیناً یہ کہہ سکتا ہے میری اتباع کرو، میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں نبی نہیں ہوں۔ نبی کا حق بنتا ہے وہ کہہ سکتا ہے میری اتباع کرو، کیونکہ کون کہلوا رہا ہوتا ہے؟ اللہ کہلوا رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے اذن سے پیغمبر کی اتباع فرض ہے، پیغمبر کی پیروی فرض ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بابے کو کیا کہتے ہیں؟ اے میرے ابا جان فتبعنی فتبعنی، میں جیسے کہتا چلا جاؤں مانتے چلے جاؤ، جیسے میں کرتا چلا جاؤں ویسے کرتے چلے جاؤ۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ اہدک صراطا سویا، میں سیدھے راستے پر لے جاؤں گا۔ اور پھر تیسری مرتبہ فرمایا، یا ابت، پیار ہے کہ نہیں ہے؟ خیر خی ہے کہ نہیں ہے؟ نکتہ سمجھو، توجہ سے سمجھو، غور سے سمجھو کہ دعوت میں محبت ضروری ہے۔
دعوت میں محبت، خیر خواہی کا دل میں جذبہ ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اگر دعوت میں خیر خواہی کا جذبہ نہیں ہے، پیار اور محبت نہیں ہے، وہ دعوت نہیں ہے۔ دعوت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مزاج اپنانا پڑے گا۔ بڑے پیار کے ساتھ کہتے ہیں میرے ابا جان لا تعبد الشیطان، آپ شیطان کی عبادت نہ کریں، شیطان کا کہنا نہ مانیں۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو رحمان کا بڑا نافرمان ہے۔ چوتھی مرتبہ کیا فرمایا؟ یا آباتی، اے میرے پیارے ابا جان، انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، میرا رحمان اللہ ہے تو رحمان ہے تو بڑا کریم ہے تو بڑا مہربان، لیکن تو اگر یہی شرک کرتا رہے گا کہیں رحمان کی طرف سے تیرے اوپر عذاب نہ پڑے، مجھے اس بات کا ڈر ہے، خطرہ ہے، فتکون للشیطان ولیا، کہیں شیطان کا دوست نہ بن جائے میرا ابا، میں چاہتا ہوں میرے ساتھ تو جنت میں چلا جائے، جہنم کا ایندھن نہ بن جا۔ اے میرا ابا میں تیرا خیر خواہ ہوں، میں پیغمبر ہوں، میں نبی ہوں، اللہ نے میرے اوپر وحی نازل کی ہے، سچا راستہ، کھرا راستہ، پکا راستہ، صراط مستقیم والا راستہ لے کر آیا ہوں میرا بابا، میری بات مان لے۔ لیکن جو ہی بابے نے یہ بات سنی ہے فوراً غصے میں آ کر کیا کہتا ہے؟ قال اراغب عن آلہتی انت عن آلہتی، اے ابراہیم کیا تو میرے الہوں سے اعراض کرتا ہے، میرے الہوں کو نہیں مانتا؟ اگر تو ایسا ہے تو سن لے، لئن لم تنتہی، اگر اس بات سے بعد نہ آیا، اس بیان سے بعد نہ آیا، کس بیان سے؟ لا یسمعو، لا، اصل اختلاف لا یسمعو کے اوپر ہے، کس کے اوپر ہے؟ لا یسمع کے اوپر اختلاف ہے، وہ چھوڑ دو، بلکہ کہو یسمعو دعا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے میں کہتے ہیں لا یسمعو دعاکم، یہ کہتے ہیں نہیں، لا یسمعو کو نہیں، یسمعو دعاکم، وہ تمہاری پکاریں سنتے۔ اللہ کا قرآن کہتے ہیں لا یسمعو، اللہ اللہ لئن لم تنتہی، اگر تو بعد نہ آیا۔ باپ دھمکی دے رہا ہے بیٹے کو، ابراہیم پیغمبر کو دھمکی مل رہی ہے، اے ابراہیم میرا بیٹا، یہاں یہ نہیں کہا میرا بیٹا، یہ کہا لئن لم تنتہی، اگر تو بعد نہ آیا میں کیا کروں گا؟ لا ارجمنک، میں تجھے رجم کر دوں گا۔ یہ رجم اسلامی شریعت کی سزا نہیں ہے، پھر اپنے دھمکی دی میں تجھے سنسار کر دوں گا، اور فی الحال حکم یہ ہے وَحْجُرْنِی مَلِیَّا، ایک مدت کے لیے میرے گھر سے نکل جا۔ یہ پہلی قربانی ہے، وطن کی قربانی ہے۔ کیا ہے؟ وطن کی، گھر کی قربانی۔ باپ کو چھوڑ دیا اللہ کی توحید کی خاطر، تو والد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ قال سلام علیک، اے ابا تیرے اوپر سلام کیا۔ سبحان اللہ، چھوڑ کر جا رہے ہیں، کتنی محبت کے ساتھ جا رہے ہیں، تیرے اوپر سلامتی ہو، استغفر اللہ کا ربی، میں ضرور تیرے لیے استغفار کی اپنے رب سے دعا کرتا رہوں گا، انہ کان بی حفیہ، میرا رب بڑا مہربان ہے، میرا رب بڑا مہربان ہے۔ اللہ اللہ، یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت۔ عقیدہ اپنا قربانی کر رہے ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ عقیدہ، وہ نظریہ، وہ پوری زندگی قرآن میں سے پڑھو، انشاءاللہ پھر ہماری قربانی بھی اللہ کے ہاں مقبول و منظور ہو جائے گی۔